ججز پہ اور عدالتوں پہ عمومی طور پہ مہذب سوسائٹیوں میں تنقید نہیں کی جاتی اور کہا جاتا ہے کہ ججز کا احترام واجب ہے سب کے اوپر، اور اس لیے ججز کے پاس ایک اختیار بھی ہوتا ہے کہ وہ توہین عدالت کا مقدمہ چلا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو یہاں پہ پاور سٹرکچر کا سارا کھیل ہوتا ہے، جو ایک سیاسی انجینئرنگ ہوتی ہے، ایک پارٹی کو اوپر کرنا ہوتا ہے، دوسری کو نیچے لانا ہوتا ہے، اس سارے عمل میں بعض اوقات عدلیہ استعمال ہو جاتی ہے، اور جب عدلیہ استعمال ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، اس کی توہین کے کلمات ادا کیے جاتے ہیں، اس کو چیلنج کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف گفتگو بھی ہوتی ہے۔ تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے ہمارے معزز ججز کو اور ہماری عدالتوں کو کہ وہ یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ اور سیاسی بندوبست کا جو کھیل ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو الگ رکھیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی انسان ہے، اسی سوسائٹی کا حصہ ہے۔ مجھے خاص طور پہ آج پرویز الہی کی جو آڈیو آئی ہے، لیک ہوئی ہے، اور وہ ایک جج صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو مجھے شرم آ رہی تھی کہ وہ ایک اس طرح سے بات کر رہے تھے جیسے کسی سیکشن افسر کی ٹرانسفر کا معاملہ ہو۔ پھر ایک اور آڈیو ہے جس میں وہ انہی جج صاحب سے بات کر رہے تھے، اور وہ جج صاحب ان سے ریکویسٹ کر رہے تھے بڑے پنجابی سٹائل میں اور بڑے مؤدبانہ انداز میں کہ جج صاحب تسی وزیر اعلیٰ تسی میرے کارنا ہو، لیکن پرویز الہی کہہ رہے تھے نہیں میں پہنچ گیا ہوں، بس سلام کروں گا تو چلا جاؤں گا۔ تو یعنی یہ اگر آڈیوز ٹھیک ہیں اور اگر ان کی، جیسے آج رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ان کی ایف آئی اے کو چاہیے کہ وہ ان کا تجزیہ کرے، اگر یہ درست ہے تو پھر پرویز الہی کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے۔ لیکن انفارچونیٹ آپ پرویز الہی پہ تو مقدمہ قائم کر دیں گے، لیکن وہ جو جج صاحب جنہوں نے سپیس دی ہے پرویز الہی صاحب کو کہ وہ ان کو اس طرح سے ڈکٹیٹ کر سکیں یا اس طرح سے ان کے قریب آ سکیں یا اس طرح سے وہ ان کی سفارش کر سکیں، تو ان جج صاحب کی ان کا کب احتساب ہوگا اور کون کرے گا؟ اس سے پہلے بھی مختلف ججز کی ٹیپس آئی ہیں۔ محترمہ کے بارے میں ملک قیوم کی ٹیپ آئی تھی جس کو شہباز شریف صاحب ڈکٹیٹ کر رہے تھے کہ فل ڈوز دینی ہے، یعنی کہ بی بی کو نااہل کرنا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نااہل نہیں کر سکتا، میں کچھ یوں کروں گا کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے۔ اسی طرح اس سے پہلے جنرل ضیاء کے دور میں ججز نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی، اور پھر انہی ججوں میں سے ایک جج نسیم حسن شاہ نے کہا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے جنرل ضیاء کے دباؤ میں کیا۔ اس سے پہلے جسٹس منیر ہے، جنرل مشتاق تھا جس نے جنرل مشرف کو کہا تھا کہ جناب آپ آئیں 3 سال کے لیے حکومت میں کریں اور آپ آئین میں بھی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جب اس ملک میں آئین بحال ہوتا ہے تو ججز کس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کو، پارلیمنٹ کو رگیدتے ہیں اور اپنی طاقت آزماتے ہیں، لیکن ان کی وہ طاقت اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب ایک آرمی چیف یا ایک ملٹری ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے وہ ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس وقت یہ بچھے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک انفارچونیٹ معاملہ ہے، اور آج ججز اور جوڈیشری کے حوالے سے ایک اہم فلیش پوائنٹ یہ بھی تھا کہ عمران خان صاحب کو، جن کی دہشت گردی کا جو مقدمہ تھا جن کے خلاف اسلام آباد کی عدالت میں، وہ وہاں ان کی بیل جو ہے وہ کینسل ہوئی، تو آج انہوں نے حفاظتی بیل کے لیے جو یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی، تو جج صاحب نے کہا کہ وہ تشریف لائیں، لیکن عمران خان صاحب آج سارا دن ان کے ٹائم دے کر بھی عدالت میں نہیں پہنچ سکے، اور فائنلی وہ جو درخواست انہوں نے دی تھی وہ خارج کر دی گئی۔ آج رات شام گئے خواجہ طارق رحیم کو لے کر پی ٹی آئی کے لوگ گئے تھے عدالت کے روبرو، اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جناب عمران خان صاحب کے اوپر پہلے بھی ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، ان کی سیکیورٹی کے معاملات ہیں، آپ ان کی سیکیورٹی کے احکامات جاری کریں تو وہ آ جائیں گے۔ اب 20 فروری کی تاریخ دی گئی ہے کہ وہ 20 فروری کو لاہور ہائی کورٹ میں جائیں گے۔ ان ساری رعایتوں کی وجہ سے جو جوڈیشری عمران خان صاحب کو دے رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ سے جو ان کو ریلیف پہ ریلیف ملتا ہے، اس پہ بعض لوگ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ شاید افضل سعید صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ چونکہ موجودہ چیف جسٹس صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے ہیں ان کے داماد ہیں، اور افضل سعید کے بیٹے جو ہیں وہ
چونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں اور سابق جو کیبنٹ تھی پی ٹی آئی کی اس کے وزیر بھی رہ چکے ہیں، تو یہ ان کی وجہ سے ساری ٹھنڈی ہوائیں جو ہے نا لاہور ہائی کورٹ سے آتی ہیں پی ٹی آئی کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسے موقع پہ جب پرویز الہی کی آڈیو آتی ہے جج صاحبان کے بارے میں، اور جج صاحبان جو ہیں وہ ڈسپیوٹڈ ہو رہے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ اور پولیٹیکل مداخلت کے حوالے سے، یہ عدلیہ پہ ایک بدنما داغ کی طرح ہے۔ اس کو صاف کسی اور نے نہیں کرنا، عدلیہ نہیں صاف کرنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہترین وقت ہے جب وہ پارلیمنٹ کو، جب وہ حکومت کو اور جب وہ دوسرے اداروں کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں تو ان کو کبھی کبھار اپنے لوگوں کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ جو جوڈیشل کونسل ہے اس کا اجلاس بلانا چاہیے، اور مس کنڈکٹ کے تحت ان تمام ججز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جن پر مختلف سوالات اٹھتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ ٹرائل میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرتے ہیں تو درست ہے، اور اگر کہیں کوئی گناہ ثابت ہوتا ہے تو پھر ان کو سزا بھی ملنا چاہیے۔